اگر میں بات کروں دعائے کمیل کی تو بہت سارے علماء اس بات کے لیے ہمیں بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں کہ دعائے کمیل یوں تو ہمیں ہر شب جمعہ پڑھنی چاہیے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں اگر ڈیلی پڑھ سکتے ہوں تو اس دعا کو ڈیلی پڑھنا چاہیے۔ شروعات میں لگے گی کہ یہ بہت بڑی ہے، لیکن جب ایک بار پڑھنے کا آغاز ہو جائے گا تو یہ دعا کب ختم ہو جائے گی ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ دعا وہ دعا ہے کہ جسے ہمارے امام امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک خاص صحابی کو تعلیم فرمائی تھی کہ جن کا نام کمیل بن زیاد تھا، کہ وہ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے تقاضا کیا کہ مولا مجھے جناب خضر والی، حضرت خضر والی دعا تعلیم کریں۔ تو امام علی علیہ السلام نے ان کے کہنے پر یہ دعا ان کو بتائی تھی اور انہوں نے یہ دعا لکھی، اور اس طرح سے یہ منتقل ہوتے ہوتے ہم تک اور آپ تک پہنچی۔ اور یہ دعا وہ دعا ہے کہ جس کے بارے میں خود مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ اے کمیل اس دعا کو تم ہر شب جمعہ پڑھا کرو۔ اگر تم ہر شب جمعہ یعنی ہر ہفتے نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لو، اگر مہینے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار پڑھ لو، اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے یعنی تمہارے لیے اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار اس دعا کو ضرور پڑھنا۔ یہ دعا اتنی خوبصورت دعا ہے کہ جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ واقعاً خداوند عالم کا کتنا عظیم احسان ہے ہم سب کے اوپر، اور بدلے میں ہم کیا کرتے ہیں، بدلے میں کیا ہم اس طرح سے بندگی کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم تو ہمارے لیے وہ تمام چیزیں کر رہا ہے کہ جو ایک ماں باپ اپنے بچوں کا جس طرح سے خیال رکھتے ہیں، ہر چیزیں پوری کرتے ہیں، اسی طرح سے پروردگار عالم بھی ہماری ہر چیز کا خیال کرتا ہے۔ لیکن کیا ہم بھی اس طرح سے کرتے ہیں؟ جیسا کہ خود مولا کائنات دعائے کمیل میں ہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگار تو نعمتیں دے کر ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم گناہ کر کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر یہ اس لائن کو آپ پڑھیں تو واقعاً کتنی گہری بات اس میں فرمائی ہے مولا نے کہ پروردگار عالم ہم انسانوں کو عطا کر رہا ہے، ہم انسانوں کو نعمتوں پہ نعمت دیے جا رہا ہے، لیکن ہم اس کے بدلے یہ کر رہے ہیں کہ ہم مسلسل گناہ کر رہے ہیں۔ پھر آگے مولا فرماتے ہیں اسی دعا میں، دعائے کمیل میں، کہ فرشتے ہر روز کاغذ قلم لے کر ہمارے اعمال لکھتے ہیں اور تجھ تک پہنچاتے ہیں، لیکن تو اس طرح سے کرتا ہے کہ جیسے تجھے اندازہ ہی نہ ہو، تجھے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ ایک طرح سے مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تو اگنور کر دیتا ہے ہمارے جو گناہ ہیں، ہم سے جو مسٹیکس ہو جاتی ہیں اس کو تو اتنی توجہ نہیں دے رہا ہے، تو اس کو درگزر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم میں وہ بندہ ہوں کہ جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، لیکن آج میں تیرے ہی در پر آیا ہوں، اور پروردگار اگر تو مجھے اپنے در سے ہٹا دے گا تو پھر میں کس کے در پر جاؤں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے ناظرین محترم، پروردگار عالم اگر ہمیں ہمارے ہی حال پر چھوڑ دے خدا نخواستہ تو ہمارا کیا کوئی حال ہوگا اس دنیا میں؟ شاید ہم اس دنیا میں نہ رہ پائیں۔ پروردگار عالم کی رحمت شامل حال ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھتا ہے، کہ مسلسل ہر چیزوں سے ہمیں نوازتا رہتا ہے۔ بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، اس چیز سے نہیں نوازا، ہماری یہ دعا قبول نہیں کی۔ لیکن میں کہوں گی کہ انسان واقعاً بہت احسان فراموش ہے کہ وہ انسان خداوند عالم کی رحمانیت نہیں دیکھ پا رہا ہے، خداوند عالم کی وہ نعمتیں نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ آپ مولا کائنات کی زندگی دیکھیں کہ جن کے ہم اتنے فضائل پڑھتے ہیں، جن کو ہم اتنا مانتے ہیں، کہ انہوں نے اپنی کیسی زندگی گزاری۔ مولا کائنات کی زندگی تو غربت سے پر تھی، کہ مولا کائنات اتنی بڑی حکومت کے خلیفہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے کبھی اپنا خود کا گھر نہیں بنایا، بلکہ زندگی بھر آپ عاریت کے مکان میں رہے۔ تو آپ سوچیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا مولا نے کبھی شکایت کی؟ نہیں، بلکہ دعائے کمیل آپ پڑھیں کس طرح سے مولا خداوند عالم کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں کہ جیسے معاذ اللہ مولا گناہ گار ہیں۔ کیا مولا سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہوا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ مولا کی ایک ظرفیت ہے، یہ مولا کا ادب ہے اپنے رب کے سامنے، کہ وہ اپنے رب کے سامنے خود کو کتنا زیادہ کمتر سمجھ رہے ہیں، اور دوسرے عنوان سے ہمیں بھی سکھا رہے ہیں کہ دیکھو اپنے رب کے سامنے کس طرح سے جھکا جاتا ہے۔ اور ایک جملہ جو مولا کا مجھے سب سے پیارا اس دعا میں لگتا ہے کہ جب مولا یہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم میں تیرے عذاب پہ صبر کر سکتا ہوں، لیکن تیرے فراق پہ میں کیسے صبر کروں گا۔ یہ کتنا بڑا جملہ ہے اپنے آپ میں، کہ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم اگر میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، اور روز محشر اگر تو مجھے سزا دے گا، میں اس سزا کو ہنسی خوشی ایکسیپٹ کر لوں گا، مجھے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مجھے پریشانی ہے تو اس بات سے ہے کہ اگر تو مجھ سے منہ پھیر لے،
تو میری طرف توجہ نہ دے، مجھے اس بات سے پریشانی ہے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار کہ میں تیرے عذاب پہ صبر کر سکتا ہوں لیکن تیرے فراق پہ صبر نہیں کر سکتا۔ ناظرین محترم، یہ مولا ہیں کہ جن کی شہادت کی تاریخ بھی اسی ماہ مبارک رمضان میں آتی ہے۔ بس خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، مولا کائنات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور بہت ساری دعائیں کرنے کی، دعائیں مانگنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اور دیگر بھی نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں ہمیں کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، اس کا ہم ذکر کریں گے اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔